اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی ہار جیت کا دن ہوگا، یہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل بھی کیا ہوگا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اب مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ نور جو نازل کیا ہے اللہ نے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، جس سے گمراہی کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور ایمان کی روشنی پھیلتی ہے۔ اور ہار جیت کا دن ہوگا، کیا مطلب؟ یعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک گروہ ہار جائے گا۔ اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے اہل کفر پر، اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے۔ سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنمیوں کے لیے تھے، اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنمیوں کے حصے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی سے، اور نعمتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے ہیں، اور غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں، یعنی نقصان کا دن۔ اس دن کافروں کو تو خسارے کا احساس ہوگا ہی، کافر تو کہیں گے ہی کہ ہم خسارے میں ہیں، لیکن اہل ایمان کو بھی خسارے کا احساس ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس کی تشریح سنیے۔ اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات کیوں نہ حاصل کیے۔ بھئی اور نیکیاں کرتا تو بڑی جنت ملتی، بڑے گھر ملتے، بڑی ترقی ہوتی، اونچی ڈگری ملتی، لیکن بھئی غفلت میں کیوں دن گزارے؟ مل تو گیا، جنت تو مل گئی، لیکن ذرا ٹاپ 1 ملتی، اوپر والی ملتی۔ اس اعتبار سے اہل ایمان جو ہے یہ بھی سوچتے رہیں کہ کافر بے ایمان تو سوچے گا ہی سوچے گا کہ صاحب میرے جو گھر تھے جنت میں وہ بھی چلے گئے، جہنم میں آ گیا، اور میرے جو گھر تھے وہ سارے کے سارے جنتیوں کو مل گئے، وہ تو ہو گیا،
لیکن میری زندگی بھی ختم ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ. اور اہل ایمان کہیں گے نیکیاں ہم اور زیادہ کرتے تو ہمیں اور اونچے درجے ملتے. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ جنت میں داخل فرمائے اور اعلیٰ درجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.